کراچی کا تو خیر ہے، وہاں تک یہ کوئی ڈالتا ہے، وہاں بھی کوئی پتھر ڈال رہا ہے یا رویہ ڈال رہا ہے؟ دیکھیے، جب بھی کسی بھی ملک کے اندر غیر معمولی رین فال ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں شہروں کے اندر فلڈنگ ہوتی ہے۔ کراچی میں 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ یقیناً جب اتنی غیر معمولی بارش ہوگی تو اس سے غیر معمولی تباہ کاری ہونا یہ ایک آفت کلیمٹی کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس موقع پر کہ جب لوگوں کا اتنا نقصان ہو چکا ہے، ایک قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، ہم کسی بلیم گیم کی بجائے ایک ایسا حل تجویز کریں جس سے کراچی کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع ملے۔ اور اس کے لیے ہماری تجویز یہی ہے کہ وفاقی حکومت کو لیڈ لیتے ہوئے سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ایک ایسا پیکج بنانا چاہیے کہ جس سے نقصان بھی تلافی ہو اور مستقبل کے لیے بہتر انفراسٹرکچر بنانے میں مدد مل سکے۔ جو سینٹ نے مسترد کیا اس بل کو، اب اس بل کے حوالے سے جو وفاقی حکومت اپوزیشن کو بنا گھیرنے دے رہی ہے، اپوزیشن کا اس حوالے سے واضح کیا موقف ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی پیپلز پارٹی کا ایک موقف آ گیا وزیر اعظم کے مشیر کے حوالے سے، نون لیگ کا اس حوالے سے کیا واضح موقف؟ دیکھیے، جو آپ نے فیٹف کے حوالے سے قانون سازی پہ سوال کیا، یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ اپوزیشن نے اپنی قومی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فیٹف پہ جو قانون سازی ہے وہ قومی جذبے کے تحت کی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے خط لکھ کر لیڈر آف اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا ہے اور اپوزیشن کے کردار کو سراہا ہے۔ البتہ ہم نے اس قانون سازی کو نہیں ہونے دیا جو یہ حکومت فیٹف کا نام لے کر اس ملک پہ کالا قانون مسلط کرنا چاہتی تھی، جس میں اس حکومت کی کوشش تھی کہ نیب کے قانون کی طرح جس کو دل چاہے وہ 90 دن کے لیے یا 180 دن کے لیے دوبارہ اٹھا لے، اس کا کوئی ضمانت نہ ہو سکے اور اس کو کوئی انصاف نہ مل سکے۔ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ جو بھی گرفتاری کی جانی چاہیے اس کے لیے حکومت ثبوت پیش کر کے عدالت سے اریسٹ وارنٹ حاصل کرے۔ نیب کے چیئرمین کو سیاہ سفید کا مالک نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ حکومت کا جو بھی مخالف ہو اس کو پکڑ لے اور جو حکومت کی چھتری میں ہو اس سے آنکھیں بند کر لے۔ اور یہی ہمارا سوال ہے۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نائب صدر نے بھی اس پر بات کی، لیکن میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یقین ہے کہ حکومت کے کسی عہدے دار کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حکومت احتساب پروف ہے۔ چینی کے نام پہ 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا، چوری پکڑی گئی، اور اپنے اہم حکومتی ممبر کو رات کے اندھیرے میں حکومت نے اپنی سرپرستی کے اندر ملک سے باہر فرار کرا دیا۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی ہو اور 15 دنوں میں آٹا غائب ہو جائے۔ آٹا مافیا جس نے اس ملک کو، غریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، ان سے آنکھیں بند کر کے چشم پوشی کر لی گئی۔ کیوں؟ کہ وہ عمران خان کی حکومت کے ممبر ہیں۔ ادویات کا سکینڈل جس میں دوائیوں کی قیمت 500-600 گنا سے 1200% تک بڑھائی گئی، اس سکینڈل کے اندر وزیر کو برطرف کیا گیا، لیکن وہاں سے نکال کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا۔ کسی نے اس سے سوال نہیں کیا کیونکہ وہ عمران خان کا پیارا ہے۔ پٹرول کے اوپر ایک رات میں 25 روپے لیٹر اضافہ کر کے تیل مافیا کو اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا۔ کسی نے ان سے سوال نہیں کیا کہ یہ کیوں ہوا، چونکہ عمران خان کے پیارے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت کی سرپرستی میں
عمران خان کی چھتری میں آ جائیں تو آپ کو ہر قسم کے احتساب سے بچت بھی ہے, بچاؤ بھی ہے, اور آپ احتساب پروف بھی ہیں. آپ اپوزیشن میں آ جائیں, آپ کا کوئی گناہ نہیں بھی ہے تو احتساب آپ کو گناہ گار بنا دے گا. یہی بات فرحت اللہ بابر صاحب نے کی کہ اس ملک کے اندر یک طرفہ احتساب نے عوام کو بتا دیا ہے کہ یہ حکومت احتساب نہیں کر رہی, یہ سیاسی انتقامی کارروائیوں اور ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کا احتساب کرنا ہے تو حکومت کے ان تمام عہدیداروں کو بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے جن کے ثبوت میڈیا میں سامنے آ چکے ہیں اور واضح دستاویزی ثبوت آ چکے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا ناجائز اثاثے بنائے. میری بات سنیں, ہم حکومت کو جو بل حکومت لا رہی ہے وہ دراصل بل ہے لاپتہ افراد کو لیگلائز کرنے کا, کہ کسی کو اٹھا لو اور کوئی پتہ نہ چلے. دراصل جب سے یہ مطالبہ ہوا ہے کہ قانون سازی کرو لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کے لیے, آپ ذرا یہ قانون غور سے پڑھیں. یہ جو نیا کا جو لا رہے ہیں جس کی ہم نے مخالفت کی ہے اور جس کا احسن اقبال صاحب نے ذکر کیا ہے, یہ قانون لوگوں کو لاپتہ کرنے کا قانونی جواز مہیا کرتا ہے. ہم FATF کے نام پر ایسے قانون سازی کی اجازت نہیں دے سکتے. اوکے, تھینک یو. بس کافی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کی باتیں بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں, عوام کی مشکلات کا شکار ہے, آگے کی قیمتیں ہوں, چیزوں کی قیمتیں ہوں, ڈالر کی قیمتیں ہوں, سب چیزوں میں اضافہ ہے. لیکن جب مولانا فضل الرحمان نکلے تھے تو اس کو تنہا چھوڑ دیا گیا, وہ مایوس ہو کر اسلام آباد سے واپس لوٹ گئے. اس کی اس طرح کے سپورٹ نہیں کی گئی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جو کرنی چاہیے تھی. تو آپ کے پاس کیا ٹائم فریم ہے, وہ مولانا صاحب خود بتا چکے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا قصور نہیں ہے, جنہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. وہ بھی ہوئی, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کی جائے گی, اور ملک کو درپیش سیاسی, معاشی اور گورننس کے چیلنجز کا جواب یہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے اشتراک عمل کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز کو بروئے کار لائیں جن سے ملک اس نقصان سے, اس تباہی سے اور اس آزمائش سے نکل سکے جو کہ اس حکومت کی نا تجربہ کاری, نا اہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, ملک کی سیاست پراگندہ کی جا رہی ہے, ملک میں انتشار کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور ملک کی خارجہ پالیسی بھی اس مقام پر پہنچا دی گئی ہے کہ آج کشمیر کے عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ہماری حکومت کو 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو ہمارے نزدیک بے حد اہم ایشوز ہیں, اور ہم اپوزیشن جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اصولی طور پہ متفق ہیں کہ رہبر کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا, اور رہبر کمیٹی اس کی تفصیلات
طے کرے گی جس کے نتیجے میں ملک کی اپوزیشن جماعتیں مل کر مستقبل کے لاہے عمل کا فیصلہ کریں گی.